اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ تعلیم دی گئی کہ غیبت سے توبہ کیا، غیبت کو گناہ سمجھا جائے اور گناہ جب ہے تو توبہ کی۔ غیبت سے بڑھ کر بہتان ہے۔ غیبت میں کسی شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے جو اس میں پائی جائے، تب وہ برائی اس میں پائی جا رہی ہے، اس کا ذکر کرنے لگے آپ، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں اور آپ کسی کی برائی کا جو اس میں نہیں ہے تذکرہ کریں تو یہ بہتان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کے لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اگر اس تک آپ کی بات نہ پہنچے تو توبہ اور استغفار بھی کافی ہے، گناہ ہونے کی حیثیت سے اللہ سے مغفرت چاہے، اور اگر وہ بات اس تک پہنچ گئی ہے تو اس سے معافی مانگنا شرط ہے۔ ہاں نہ پہنچی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ بتایا جائے، خواہ مخواہ اس کے دل میں تشویش اور ناگواری پیدا ہو، یہ غیبت کے بارے میں۔ اور اگر بہتان ہے تو یاد رکھیے بہتان میں 3 مقامات پر توبہ کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے سامنے آپ نے بہتان باندھا ہے وہاں جا کر کہنا پڑے گا کہ میں نے فلاں شخص کے متعلق ایک بات غلط کہہ دی تھی بہتان کے طور پر، وہ اس میں نہیں ہے۔ دوسرے جس کے بارے میں بہتان لگایا اس سے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ دونوں کا حق وابستہ ہے۔ جس شخص میں برائی نہیں ہے اور آپ نے برائی کی یہ اس کی حق تلفی، دوسرے لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کیا بہتان لگا کر، یہ ان لوگوں کا حق تلفی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ بہتان چونکہ گناہ ہے اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، توبہ اور استغفار۔ اسی لیے قرآن پاک میں بہتان کو قول زور کہا گیا، قول زور، جھوٹی بات، کیونکہ خلاف واقعہ بہتان ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک کے ساتھ بیان کیا، الاوثان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور بہتان باندھنے سے بچو۔ علماء نے غیبت کے بارے میں بڑی تحقیقات و تعلیمات دی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت مخصوص لوگوں کے ذکر کرنے سے بنے گی، یعنی کسی خاص شخص کے بارے میں وہ بات جو اس میں نہیں ہے آپ لوگوں سے اس کی برائی بیان کریں۔ اور اگر مخصوص شخص نہیں، اگر کسی شہر والوں کے متعلق کوئی یوں کہے کہ بھائی فلاں شہر والے بڑے بخیل ہیں، بہت برے ہیں، علماء نے لکھا یہ غیبت نہیں، کیونکہ اہل شہر میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ظاہر ہے اس نے تمام مراد نہیں لیا، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ غیبت چاہے مخصوص کی ہو یا عموم کے ساتھ ہو، بہتر یہ کہ اس سے بچا جائے۔ ایک فضول اور لایعنی عمل ہے، آدمی کو لایعنی سے بچنا بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے روٹی خریدی، گھر لے کر آئے، انہوں نے جو روٹی دیکھی کہنے لگیں بھائی روٹی بیچنے والے تو بہت برے لوگ ہیں، انہوں نے اس سودے میں آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ زاہد کو، اس بزرگ کو اپنی بیوی کی یہ بات ناگوار گزری اور بیوی کو طلاق دی۔ پوچھنے پر لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو طلاق کیوں دی؟ فرمایا میں بہت باغیرت آدمی ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ کل قیامت کو روٹی بیچنے والے کہیں اس عورت کا فریق بن کر اس کے سامنے نہ آئے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں کی بیوی پر روٹی بیچنے والوں نے حق دائر کیا ہے غیبت کا۔ اس نسبت کی رسوائی کے ڈر سے بہتر یہ کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ اسی طرح علماء نے
کہ مخصوص شخص کی غیبت کہلاتی ہے، عمومی طور پر کسی کے لیے برائی کا لفظ بولا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے۔ اسی ذیل میں فرمایا کہ 3 آدمیوں کی غیبت یہ بھی شرعی غیبت نہیں ہے۔ ایک ظالم حکمراں جس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس کے ظلم کا بیان ظالم حکمراں کا یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا جس کو مجاہر کہا گیا حدیث میں، علی الاعلان لوگوں کے سامنے شراب پیتا، علی الاعلان اسی طرح اور گناہ کرتا، علانیہ گناہ کرنے والے کے برائی کا تذکرہ یہ غیبت نہیں۔ اور تیسرے بدعتی آدمی، جو شخص بدعت میں مبتلا، ان کا یہ فعل اور خاص مذہب ذکر کیا جائے کہ فلاں شخص میں بدعت کی یہ بات پائی جاتی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے لوگوں کو غیبت سے بچانا۔ اسی لیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فاسق، فاجر، گناہگار اس کے فسق و فجور کی حفاظت سے اور اس کے بچنے کی غرض سے لوگوں کو اگر اس کا فسق و فجور بتلا دیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں تو اس کی اجازت ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک غیبت تو کفر ہے، دوسری نفاق، تیسرے گناہ ہے، اور چوتھی قسم یہ کہ بعض مواقع پر جائز اور مباح۔ کفر کی صورت تو یہ کہ کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، لوگوں نے ٹوکا کہ بھائی غیبت مت کرو، تو کہنے لگا یہ غیبت نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ غیبت کو حلال قرار دیا ہے۔ حرام کو حلال قرار دینے والا کافر ہے۔ نفاق کی صورت یہ ہے، دوسری غیبت بجائے کفر کے نفاق ہے، اس کی صورت یہ کہ کسی انسان کی غیبت اس کا نام لیے بغیر کیا جائے اور مخاطب سمجھ رہا ہو کہ یہ فلاں کو اشارہ کر رہا ہے۔ ایسا شخص اپنے جی میں سمجھ رہا ہے کہ میں غیبت سے بچ رہا ہوں، حالانکہ واقع میں اس نے غیبت کی ہے، اور یہ نفاق والی غیبت۔ ایک غیبت گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی کسی کا نام لے کر باقاعدہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، جو عامةً شریعت میں ممنوع قرار دی گئی۔ یہ گناہ کبیرہ، غیبت کرنے والے کو اس سے توبہ لازم ہے۔ چوتھے یہ جو اوپر بیان کیا گیا کہ کسی کے فسق و فجور اور اس کے گناہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ فاسق ہے تاکہ لوگ اس کے فسق سے بچیں، یا کوئی بدعتی ہے اس کی بدعت سے لوگ احتیاط کریں، اس کے بدعت کو بیان کر دینا مباح ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ایک واقعہ سنا کہ نبی میں اور رسول میں فرق ہے۔ رسول کے پاس فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا، نبی کے پاس آتا۔ ان میں سے بعض کو بذریعہ خواب بتا دیا جاتا، بعضوں کو غیبی آواز سنا دی جاتی۔ تو اس طرح سے ایک نبی نے ایک رات خواب دیکھا، واقعہ بیان کر رہے ہیں، خواب دیکھا، کہا گیا کہ اعلی صبح سب سے پہلی چیز جو تمہیں ملے اسے کھا لینا، اور دوسری جو ملے اسے چھپا دینا، اور تیسرے یہ کہ جو کچھ کہا جائے کہا مان لینا، چوتھی یہ کہ کسی کو مایوس نہ کرنا، پانچویں یہ کہ فرار اختیار کرنا۔ اس طرح سے چند باتیں ان کو غیبی طور پر بتائی گئی۔ اگلے روز صبح ہوئی، فرمایا گیا تھا سب سے پہلی جو چیز آئے اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، جو ملے اسے کھا لینا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ مجھے خواب میں یوں کہا گیا جو پہلی چیز تمہیں نظر آئے کھا لینا، اسے پہاڑ کو کیسے کھایا جائے؟ اللہ کا حکم تو یہ تھا۔ پھر دل ہی میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے باہر، ظاہر ہے مجھے کوئی حکم نہیں فرمائیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا۔ چنانچہ وہ اسی ارادے سے آگے بڑھے کہ جب میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ اسے کھا لیا جائے، میں اس کی طرف قریب ہوا۔ جیسے ہی قریب ہوئے وہ پہاڑ چھوٹا ہو گیا، پاس پہنچے تو دیکھا کہ شہد جیسے لقمہ ہے وہ،
شہد سے بھی میٹھا لقمہ تھا، اسے انہوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور آگے چل دی۔ آگے جیسے چلے تو سامنے ایک سونے کا کش دکھائی دیا، جسے برگاہ کہا تھا کہ اگر آپ کو صبح کو کوئی دوسری چیز ملے اسے چھپا لینا۔ چنانچہ حضرت نے جب دیکھا کہ سونے کا تشت ہے اور ہدایت ملی ہے چھپانے دفن کرنے کی، چنانچہ زمین میں گڑھا کھود کر وہ تشت سونے کا جو انہیں نظر آیا اسے دفن کر دیا اور آگے چلے۔ تھوڑی فاصلے پر چلے ہوں گے، دیکھا کہ وہ تشت زمین کی سطح پر دکھائی دے رہا، سامنے بجائے دفن ہونے کے زمین کے اوپر رکھا ہوا، واپس آ کر پھر دفن کر دی۔ کئی بار ایسا ہی ہوا، جیسے ہی دفن کرتے وہ سونے کا کشت اوپر نکلا۔ آخر کار یہ کہہ کر آگے چلے کہ میں نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ دوسری چیز جیسی نظر آئے چھپا دینا۔ میں اسے چھپا رہا ہوں، پھر یہ باہر آ جاتا، پھر چھپا رہا ہوں، پھر میرے حکم کی تعمیل جیسے ہو سکتی تھی میں نے کر دی اور آگے بڑھ گئے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے کے پیچھے باز لگا ہوا ہے، باز پرندے کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ پرندے نے کہا اے اللہ کے نبی میری مدد کیجیے۔ وہ آواز سنتے تھے جانوروں، انہوں نے بات مان لی اور اسے اپنی آستین میں پناہ دے دی، اس جانور پرندے کو جسے باز پکڑنا چاہ رہا۔ اتنے میں وہ باز بھی آ گئے، یہ اس کی آواز بھی سمجھتے تھے۔ بنو اسرائیل کے انبیاء جانوروں کی آواز سنتے تھے۔ آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں بھوکا تھا اور اس پرندے کے پیچھے صبح سے شکار میں لگا ہوا تھا، آپ نے اسے اپنی آستین میں لے لیا، مجھے میرے رزق سے کیوں مایوس کیا؟ انہوں نے سوچا کہ تیسری چیز جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ تیسری بات جو نظر آئے تو کہا مان لینا، سمجھے کہ یہ ہے وہ تیسری چیز، کہا ماننے کا حکم میں نے مان لیا تھا، اور چوتھی چیز جس کو فرمایا مایوس نہ کرنا وہ اس باز کا کہنا تھا، پرندے کا پکڑ لینا یہ کہا ماننا ہوا، آستین میں لے لینا۔ چوتھی چیز جو نظر آئے گی مایوس نہ کرنا، چوتھی چیز یہ تھی کہ وہ باز اپنا شکار واپس مانگ رہا ہے، خواب میں بتایا کہ مایوس نہ کرنا، یہ چوتھی چیز باز۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر باز کے حوالے کروں گا تو یہ تو اس کو کھا لے گا۔ اس حیرانی میں یہ تجویز کی کہ چھری لے کر اپنی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر یہ میں باز کے آگے ڈال دوں، جسے لے کر وہ چل دے۔ بعد میں اس پرندے کو چھوڑ دیا اور خود آگے چلے تو پانچویں چیز جو دیکھی وہ ایک بدبودار مردار تھا، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ پانچویں چیز جو تمہیں نظر آئے تو اس سے فرار اختیار کرنا۔ یہ مردار تھا، یہاں سے فوراً فرار کرے، بھاگ گئے۔ شام کو ہوئی تو کہنے لگے اے اللہ میں حکم تو بجا لایا ہوں، آپ نے جس طرح مجھے خواب میں ان باتوں کے بارے میں فرمایا، مگر میں ان امور کی ذرا تفصیل سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے خواب دکھا کر کسی چیز کو کہا کہ کھا لینا، کسی کو کہا چھپا دینا، کسی کے بارے میں کہا کہ اس کی بات مان لینا، چوتھے یہ کہا مایوس نہ کرنا، اور پانچویں چیز جب نظر آ جائے تو فرار اختیار کرنا۔ اے اللہ میں حکم تو بجا لایا، ذرا ان کی تفصیل سنا دی۔ رات ہوئی تو پھر خواب دیکھا ان نبی نے، فرمایا پہلی چیز جو تم نے کھائی ہے یہ غضب ہے، غصہ۔ یہ غضب پہاڑ کے مانند ہوتا ہے، مگر جب آدمی غصے پر صبر کرے اور غصے کو پی جائے تو یاد رکھو غصے کا پی لینا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ شہد کا لقمہ بن گئے، اس لیے تمہیں ہدایت دی گئی تھی۔ دوسری چیز جس کو چھپانے کا ہم نے حکم دیا سونے کے تش کی شکل میں، یہ نیک عمل ہے۔ تمہیں یہ وصیت اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جتنا بھی نیک عمل کرو ہمیشہ چھپانا، لوگوں پر ریاکاری مت کرو، لوگوں کو مت دکھاؤ۔ یاد رکھو جو عمل آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے چھپا کر وہ ہمیشہ نمایاں ہو کے رہتا، اللہ اسے خود دکھا دیں گے چاہے پتھر کے سینے میں کیوں نہ ہو۔ لہذا آدمی کو اپنے اعمال میں ریاکاری سے بچنا چاہیے، جیسے اوپر حکم دیا گیا غصے سے بچنا چاہیے۔ پہاڑ کا دیکھنا، اس کو برداشت کر لینا، یہ غصے کو پی جانا ہے۔
تیسری چیز یہ جو تمہیں دکھلائی گئی امانت تھی، یہ امانت کی شکل بتائی گئی، امانت میں آدمی کو چاہیے کہ خیانت نہ کرے۔ چوتھی چیز جو تمہیں دکھائی گئی یہ حاجت مند کا سوال کرنا ہے، کہ جب کوئی حاجت مند تمہارے دروازے پر آئے اور ضرورت کا سوال کرے تمہیں اس کی بات پوری کرنی چاہیے، کسی سائل کو رد نہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو دکھائی گئی یہ ذرا حقیقت جس کے بارے میں کہا گیا کہ پانچویں چیز سے فرار اختیار کرنا، یہ غیبت ہے، یہ غیبت کی شکل دکھائی گئی کہ کوئی آدمی غیبت کر رہا ہو تمہیں وہاں سے فرار اختیار کرنا چاہیے۔ اے لوگوں، غیبت کرنے والوں کی مجلسوں میں کبھی مت جانا، اور اگر کوئی ایسی مجلس ہو وہاں سے بھاگ کر اٹھ جانا۔ غیبت اتنی بری بلا اور مصیبت ہے۔ جس طریقے سے غیبت کے بارے میں یہ تعلیمات احادیث کی، بزرگوں کے واقعات کی سنائی گئی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برے اخلاق میں ہمیں منع کیا غیبت کے ساتھ ساتھ نمیمے سے۔ نمیمہ چغل خوری، کسی کی بات کسی دوسرے سے جا کر کہنا محض نقصان پہنچانے کے، یہ نمیمہ کہلاتا ہے۔ کسی کی بات دوسرے کے سامنے نقل کر رہے ہیں تاکہ نقل کر کے جس کی بات نقل کی ہے اسے کچھ نقصان پہنچائے، اسے کہتے ہیں اردو میں چغلی کھانا۔ حضرت کا ارشاد ہے النمام لا يدخل الجنہ، چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ ایک موقع پر صحابہ کی مجلس ہو رہی تھی، ارشاد فرمایا حضرت نے جانتے ہو بدترین انسان کون ہے؟ عرض کیا گیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول جان۔ فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو دوزخ والے ہیں، واقع میں دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کون؟ ایک کے پاس آئے تو وہاں اس دوسرے کی برائی کرے، دوسرے کے پاس جائے تو پہلے کی برائی کرے، ایک کی برائی دوسرے کے لگانے والا اور لگائی بجھائی کرنے والا، یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں، کبھی ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چل رہے تھے، راستے میں دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، حضرت وہاں ٹھہر گئے، دونوں قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، جو صحابہ ساتھ تھے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ پڑھنے لگے۔ پھر فرمایا جانتے ہو یہ عذاب کسی بہت بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں کہ جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ ایسا عمل کہ جس کو چھوڑنا آسان تھا، آدمی اس سے بچ سکتا تھا، مگر انہوں نے اس گناہ کو چھوڑا نہیں، احتیاط نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ان میں ایک تو وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ فرض ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے حضرت نے اکثر بیان کیا فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اسے سمجھتا بھی نہیں کہ میں ناپاک ہوں، وضو کر لیتا ہے، وہ وضو بھی نہیں ہوتی ناپاکی کی وجہ سے، پھر نماز پڑھتا ہے، طہارت نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی نہیں، کتنے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے پیشاب سے استنزاء نہ بچنا۔ اور دوسرے صاحب کے بارے میں فرمایا جنہیں عذاب قبر ہو رہا تھا، بھائی یہ دنیا میں چغلی کرتے تھے، چغلی کرنے کی وجہ سے، نمیمے کی وجہ سے انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور ایک تازہ شاخ درخت کے کھجور کی توڑی، اس کے دو حصے کیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ ٹہنی کا لگایا، دونوں کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ ارشاد ہوا ممکن ہے ان ٹہنیوں کے خشک ہونے تک اللہ دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دے، کیونکہ ٹہنیاں جب تک سرسبز و شاداب ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اس تسبیح کا فائدہ ان دونوں قبروں والوں کو ہوگا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ بہت سی چیزیں
ہمارے نزدیک معمولی سمجھی جاتی ہے، کوئی اہم نہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ بہت اہم اور ان پر عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، دیکھو یاد رکھو، النمام لا يدخل الجنہ، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں، اور ظاہری جب جنت میں داخل نہیں ہوگا جو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ ٹھکانے تو آخرت میں دو ہی ہیں، آخرت کا جو عالم ہے اما الجنہ و اما النار، یا جنت یا دوزخ۔ اس لیے حضرت نے لا يدخل الجنہ فرما کر جنت میں نہ داخل ہونے کو جب بیان کر دیا تو گویا یہ فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، لہذا چغل خور پر لازم ہے، اور ہم سب اہل ایمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم چغلی سے بچیں، اور اگر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے چغلی کی دنیائی میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ چغلی کرنے والے کو دنیا والے بھی برا سمجھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں عذاب مقدر ہے، مرنے کے بعد قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جو دو رخی ہو، دو رخی، ایک کے پاس جائے تو دوسرے کی برائی کرے، دوسرے کے پاس جائے تو پہلے کی برائی کرے، ایک کی لگائی بجھائی دوسرے سے کرنا، یہ نمیمہ کہلاتا، اسے چغلی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص دنیا میں دو زبانیں رکھے گا، ایک کے پاس جا کر دوسرے کی، دوسرے کے پاس جا کر پہلے کی باتیں کہے گا، اللہ قیامت میں اس کو دو زبانیں آگ کی بنائیں گے، اور جہنم کی آگ سے اس کی دونوں زبانیں بنائی جائیں گی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ بات عام مشہور تھی کہ بدترین انسان وہ ہے جو ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرے، لعنت کرے، لعن طعن کرے، چغل خوری کرے۔ اور دیکھو یہ بھی مشہور تھا کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں، عذاب قبر تین اسباب رکھتا ہے، ایک غیبت کی وجہ سے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور ایک چغل خوری کی وجہ سے۔ حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، میرے غلام میں جو میں بیچ رہا ہوں بس ایک عیب ہے، کیا؟ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ خریدار نے کچھ اہمیت نہ دی، چلو یہ عیب تو کوئی خاص عیب نہیں اور سارے عیوب سے پاک صاف ہے، اس لالچ میں خرید لیا۔ چند روز گزرے تو وہ غلام آقا کی بیوی سے کہنے لگا دیکھو تمہارے شوہر جو ہیں انہیں تم سے کوئی محبت ہے، وہ ارادہ کر رہے کوئی باندی گھر خرید کر گھر میں لائیں گے اور گھر میں رکھیں گے، کیا تو چاہتی ہے کہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے اور باندی نہ لائے؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ گھر میں کوئی شوقن نہ آئے۔ کہنے لگا تو ایسا کر، جب تیرا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال اس طرح سے کاٹ لو۔ ادھر شوہر کے پاس گیا یہ غلام بیوی کے پاس ہو کر، شوہر سے آ کر کہنے لگا کہ آپ کو کچھ پتا ہے، آپ کی بیوی نے کسی سے ساز باز کر رکھی اور اس کا ناجائز تعلق ہے، اور وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے اپنے عاشق کی وجہ سے۔ اگر اس کی بات کی آپ تحقیق کرنا چاہیں تو ایسا کریں، گھر جا کر نیند کی شکل بنا لیں، نیند کے اور سونے کے ارادے سے لیٹ جائے۔ اس شخص کو بیوی کے بارے میں بدگمانی ہوئی، گھر آیا اور ایسا ہی کیا، سونے لیٹا اس ارادے سے کہ جس طرح مجھے کہا گیا میں ایسا کروں، سونے کا ارادہ واقع میں تھا نہیں، اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر بیوی اس کو سوتا ہوا دیکھ کر اس طرح لے کر بال کاٹنے کی نیت سے آئی، جب قریب گلے کے اس طرح کیا تو شوہر کو یقین ہو گیا واقعی یہ قتل کرنا چاہتی، اس کے ہاتھ سے اس طرح چھین کر بیوی کو وہی قتل کر دیا۔ عورت کے اقربا آئے، انہوں نے اس مرد کو قتل کر دیا، اتنے میں اور مردوں کے اقربا آ گئے اور دونوں فریقوں میں اتنا جنگ و جدال ہوا کہ دونوں طرف قتل عام ہو گیا۔ اندازہ لگائیے ایک چغلی کرنے والے نے پورے خاندان کو کیسے برباد کیا۔ چغلی کے لیے حدیث میں اس لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا کہ لا يدخل الجنہ۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم ایک بزرگ گزرے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جو ہے
یہ تو جادوگر سے بھی زیادہ برا اور نقصان دہ۔ چغل خور تو چند لمحوں میں سارا کام کر جاتا ہے، جادوگر کو مہینے لگانے پڑتے ہیں، مہینوں میں جا کر اس کا جادو پورا ہوتا ہے، اور چغلی میں چند منٹ کے اندر لگائی بجھائی ہوئی اور لڑائی شروع کرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چغل خور کا کام شیطان سے بھی زیادہ مضر ہے، کیونکہ شیطان کا عمل وسوسہ کبھی رہتا ہے کبھی نکل جاتا ہے، کہ بخلاف چغل خور کے کہ اس کا عمل مشاہدے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا گیا حمالۃ الحطب، اس کی بیوی لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے الحطب سے مراد چغل خوری ہے۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں جو قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑی اٹھا کر لانے والی، یہ کنایا ہے چغل خوری سے، چغلیاں کیا کرتی تھی۔ قرآن نے اس کا یہ عیب بیان کیا، کیونکہ چغلی باہمی عداوت اور لڑائی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ گویا لڑائی کو بھڑکانے والی یہی چیز ہے، اور لوگوں کے درمیان قتل و قتال اور لڑائی کا یہ ایندھن ہے۔ اس لیے شریعت نے اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ اخلاق رذیلہ جن کا اوپر آپ نے بیان سنا، ان سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے نمیمے سے بھی، اپنے کو چغلی کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ اسی لیے کہا گیا لوگوں کے درمیان 4 قسم کے آدمی ذلیل رہتے ہیں۔ ایک چغل خور، لوگ اسے برا سمجھتے، اسی طرح لوگ مقروض کو جو قرضے لیتا پھرتا ہو اسے بھی ذلیل سمجھتے، اسی طرح کوئی یتیم کا مال کھانے والا ہو، یتیم کے مال کھانا والا بھی لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو شخص جھوٹ کا عادی ہو۔ 4 آدمی ہیں جو لوگوں کے درمیان بھی ذلیل ہیں اور اللہ کے ہاں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ چغلی کرنے والا، بلا وجہ قرضے لینے کی عادت ڈالنے والا، یتیم کا مال کھانے والا اور جھوٹ بولنے والا۔ عتبہ ابن ابی لبابہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چند کلمات حاصل کرنے کے لیے دوسرے شخص کے پاس لمبی مسافت طے کر کے پہنچا، کہنے لگا کہ میں تیرے پاس وہ علم حاصل کرنے کو حاضر ہوا ہوں جو اللہ نے تجھے دیا ہے، مجھے آسمان کے متعلق بتائیے، اور اس چیز کے متعلق اس چیز سے جو اس سے بھی زیادہ بوجھل ہو۔ جا کر چند سوالات کی، زمین کے متعلق بھی بتائیے، اور جو چیز زمین سے زیادہ طویل و عریض ہے اس کے بارے میں مجھے علم دیجیے، پتھروں کے متعلق بھی مجھے بتائیے، آگ کے متعلق بھی کچھ حالات سنائیے، غرض کے جا کر وہاں چند باتیں پوچھنے کے ارادے سے یہ ساری فہرست پیش کی۔ زمہریر کے متعلق بھی بتائیے، اور سمندر کے متعلق بھی کچھ احوال سنائیے، یتیم کے بارے میں بھی بتائیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جب وہ کہنے لگا تو وہ شخص کہنے لگا کسی بے گناہ پر بہتان لگانا، سنو غور سے، کسی شخص پر بہتان لگانا یہ آسمان سے زیادہ بوجھل ہے۔ یہ تم پوچھ رہے ہو کہ آسمان سے زیادہ کوئی بوجھل چیز بتائیے، اور حق سچ چیز جو ہے یہ زمین سے زیادہ وسیع ہے، اور قناعت والا آدمی اگر ہو اور دل میں حرص اور لالچ نہ رکھتا ہو، یاد رکھو یہ سمندر سے زیادہ گہرا ہے، اور حرص اگر کسی کے اندر ہے سمجھ لو یہ آگ سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور کسی رشتہ دار کی طرف محتاج ہونا جبکہ اس میں کامیابی نہ ہو، یہ آدمی کے لیے زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ غرض کے جن اعمال کو پوچھنے گیا انہوں نے اس کے مقابلے میں خصال رذیلہ بیان کر کے فرمایا ان سے بچنا، ان تمام چیزوں سے جن کے بارے میں تم سوال کرنے آئے ہو، ان سے بچنا ان تمام امور میں کامیابی کا ذریعہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو فرمایا کہ کوئی بات کرو، کچھ سناؤ، جنت سے کہا، کہنے لگی وہ شخص سعادت مند ہوگا جو میرے اندر داخل ہو۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم 8 قسم کے آدمی ہیں جو تجھ میں داخل نہیں ہو، یعنی بدبخت ہو۔ ایک ہمیشہ شراب پینے والا،
ایک زنا کرنے والا، ایک چغلی کرنے والا، ایک سپاہی جو لوگوں پر ظلم کرتا، ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں بے پردگی کو پھیلاتا، اور ایک وہ شخص جو مخنث ہو، یعنی قرابتیں توڑنے والے اور گناہوں میں ملوث ہونے والے. یہ لوگ وہ ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص تیرے پاس کسی کی بات نقل کرنے آئے اور چغلی کھانے لگے تو یقین کر کہ وہ تیری باتیں بھی دوسروں سے اسی طرح نقل کرے گا. دوسرا آدمی جو آ کر آپ سے دوسرے کی باتیں نقل کر رہا ہے اس کے سننے سے بچو، کیونکہ وہ باتیں جو دوسرے کی بیان کر رہا ہے وہ تمہاری بات بھی کسی اور کے پاس اسی طرح جا کر نقل کرے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کسی شخص کی بابت کچھ پوچھنا چاہا. آپ نے فرمایا تم جو کچھ کہہ رہے ہو اور کسی شخص کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، ہم پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں. قرآن نے حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کسی کی کوئی بات لے کر آئے، پہلے تحقیق کر لیا، تحقیق کے بغیر کسی بات کو نقل نہ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں جو دشمن دین اور حضرت کو تکلیفیں پہنچانے والا تھا فرمایا کہ یہ حماز مشاء بنمیم، یہ لوگوں کی چغلیاں کرنے والا ہے اور ایک دوسرے سے لگائی بجھائی کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص زنا سے پیدا ہوا ہے اور اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں ولد الزنا ہوں اور کسی بات کو مخفی نہیں رکھتا، اور شریف النسب آدمی ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ایذائیں پہنچاتا ہے، یاد رکھو یہ ولد زنا اس شریف النسب سے بہتر جو غیبت نہ کرے. قرآن نے غیبت کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حضرت کو تکلیفیں پہنچاتے اور چغلیاں کرتے. ولید ابن مغیرہ بہت بڑا سردار قریش ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حماز مشاء بنمیم، یہ شخص طعنہ زنی کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، بھلائیوں میں رکاوٹ ڈالنے والا. کہتے ہیں کہ ایک عقل مند کے پاس اس کا دوست ملنے کے لیے آیا اور اس کے کسی بھائی کا تذکرہ بھی اس کے پاس کیا. عقل مند نے کہا تو بہت دیر کے بعد ملاقات کے لیے آیا ہے، اتنے دن سے میں تجھے یاد رکھتا تھا، اب جو اتنی دیر میں آیا تو 3 گناہ کرنے کے ساتھ آیا، 3 جرم لے کر آیا. ایک یہ کہ میرے بھائی کے متعلق میرے دل میں تو نے برائی کر کے گویا بغض ڈال دیا، دوسرے میرے فارغ دل کو اس کی دشمنی میں مشغول کر دیا، اور تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے متہم کیا. یہ چغلی کرنے کے عیوب ہیں، اور یہ چغلی کرنے کی وجہ سے وہ گناہ ہیں جو اس چغل خور سے اور اس کی چغلی سے پیدا ہو. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر میدان میں بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے. 3 دن تک بارش کی دعا ان نبی نے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر 3 دن تک بارش نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تیرے بندے میدان میں 3 مرتبہ نکلے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے کہ نبی کی دعا رد کر دی گئی؟ فرمایا تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تمہارے مجمع میں ایک چغل خور آدمی تھا اور وہ اس کا عادی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ کون ہے تاکہ ہم اسے اپنے مجمع سے نکال دیں اور اسے الگ کر دیں. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں اس شخص کے لیے چغلی سے روکوں اور خود اس کا نام تمہیں سناؤں؟ یہ بھی تو چغلی ہے. بس یوں کہو سب مل کر لوگ توبہ کریں، کسی کا نام مت لینا، بس سب کو یہ کہیے کہ توبہ کرے. یقیناً چغلی کرنے والا بھی توبہ کرے گا اور پھر اس کی برکت سے بارش ہوگی. چنانچہ حضرت نے پورے مجمع میں جو نماز کے لیے اور بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے تھے اعلان فرمایا اے لوگوں سب کے سب مل کر توبہ کرو. سب نے وہاں توبہ کی، فوراً بارش شروع ہو گئی. اللہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک
خلفائے بنو امیہ میں بادشاہ گزرا ہے، بیٹھا ہوا تھا تخت پر، حضرت امام زہری، حضرت امام ابن شہاب زہری بھی تشریف لائے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے اس کے تخت پر۔ اتنے میں ایک آدمی حاضر ہوا، بادشاہ نے، خلیفہ نے، سلیمان ابن عبد الملک نے حضرت امام ابن شہاب زہری کے سامنے اس شخص سے کہا جو حاضر ہوا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میری غیبت کرتے اور ایسی ویسی باتیں کہتے پھرتے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کہا۔ خلیفہ نے کہا مجھے ایک سچے آدمی نے خبر دی ہے کہ تم غیبت کرتے اور چغلیاں کرتے ہو۔ تو حضرت امام ابن شہاب زہری بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے اے بادشاہ، جس نے آ کر اس شخص کی چغلی کی ہے وہ کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کہہ رہے ہو سچے آدمی نے خبر دی، چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا۔ چنانچہ سلیمان ابن عبد الملک کو حضرت کی یہ بات پسند آئی اور اس شخص کو واپس کر دیا جس کے بارے میں شکایت تھی کہ یہ غیبت کرتا۔ ایک عقل مند کا قول ہے کہ تجھے جب کوئی شخص یہ خبر دے کہ تیرا بھائی تجھے گالیاں دے رہا ہے تو دراصل یہ خبر دینے والا ہی تجھے گالی دے رہا ہے، تیرے بھائی نے نہیں دی ہے، یہ نقل کر رہا ہے، یہ خود تجھے برا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت وہب بن منبہ فرماتے جو شخص تیری تعریف میں ایسی بات کہے جو تیرے اندر نہیں ہے تو مطمئن نہ ہو جانا، کیونکہ وہ تیری مذمت میں بھی ایسی ہی باتیں لوگوں سے جا کر بیان کرے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں چغل خوری کے بارے میں گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ وعید شدید بتائی گئی کہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ حضرت وقت ہو گیا، نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام رذائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے، چغلی سے اور دیگر جتنی چیزیں اوپر آپ گناہوں کے بارے میں سن چکے ہیں، یہ سب سننا عمل کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک۔ اذان ہونے والی ہے۔